السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہمیں کچھ دیر دین کی باتیں سننے اور سنانے کے خاطر جمع فرمایا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی باتیں جو ہمارے حق میں خیر ہو، وہی باتیں زبان سے کہلوانے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بزرگان محترم، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں گے کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں رمضان جیسا ایک انمول تحفہ دیا جس کے ذریعے سے ہماری اور ساری انسانیت کی مغفرت فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک معمولی سا ایک سوال ہے، یہ آج کا دن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج کا دن کون سا دن ہے؟ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج کا دن کیا دن ہے اور اس کے اندر کون سی تاریخ چھپی ہوئی ہے؟ اسلام کی کون سی تاریخ چھپی ہوئی ہے؟ یہ آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائے۔ جی الحمدللہ۔ یوم بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک عظیم الشان جنگ تھی، اصل جنگ نہیں، ایک معجزہ تھا اللہ کے نبی کا، اسے معجزہ کہا جائے تو اچھا ہی ہے۔
میرے دوستوں، جتنے غزوات پیش آئے، جتنے جنگ پیش آئے، ان سب میں اسلامی سب سے پہلا جنگ بھی یہی تھا، اور سب سے عجیب و غریب اور سب سے زبردست اللہ کے نبی کا معجزہ، یعنی اللہ کے نبی کھلم کھلا اللہ کے رسول ہیں، یہ جنگ ہمارے لیے کافی تھا، دشمنان اسلام کے لیے یہ جنگ کافی تھا کہ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ حق پر ہیں، دین حق پر ہیں۔ کیا معجزہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، نبوت کی دعوت دے رہے، ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، لوگ تکلیفیں دینا، اللہ کے نبی کو گالیاں بکنا وغیرہ وغیرہ پریشانیاں تھیں۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی کہ آپ ہجرت کر کر مدینہ چلے جائیں۔ آپ مدینہ پہنچے۔ مدینے کے پہنچنے کے 3 سال بعد مکے والوں نے یہ سوچا، ان کے ذہنوں میں یہ خیال ہوئی کہ یہ جو مکے والے مدینے میں جا کر ہجرت کر کر بس چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، جو نئی دین انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ دین مضبوطی پکڑے، وہ دین اونچا پکڑے، اور وہ دین کے اندر مضبوطی ہو کر وہ لوگ ہم پر چڑھائی کرنے لگے۔ اس واسطے ان لوگوں نے خیال کیا کہ وہ ان کی کمزوری رہتے ہوئے ہی ہم ان کو ختم کر دیں، ان کو بڑھنے نہ دیں۔ اس نیت سے وہ لوگوں نے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا مجمع مدینے پر چڑھائی کے لیے آیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایسے مکے سے لوگ آ رہے ہیں، مدینے پر حملہ کے لیے 1000 کا مجمع ہے، اور سب کے سب اسلحہ سے ریز ہیں، سب کے سب تلواریں ہیں، ہتھیاریں ہیں، سب کے سب گھوڑ سوار ہیں، اونٹ سوار ہیں، اور سب کے سب جنگ آزمودہ ہیں، لڑاکو ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کہ ایسے ہم پر ظلم و ستم کرنے کے لیے، ہم سے مقابلے کے لیے کفار آ رہے ہیں، کیا کریں؟ تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم بھی ان پر چڑھائی کے لیے جائیں گے، آپ اجازت دیں، ہم جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ جوابات کو تسلی بخش جواب سنی، اللہ کے رسول نے چلنے لگے۔ اللہ کے رسول کا ایک قافلہ تیار ہوا، صحابہ تیار ہوئے، چلنے لگے۔ 313 کا لشکر تھا، ان کے پاس مکمل ہتھیار بھی نہ تھے، نہ مکمل ان کے پاس گھوڑ بھی نہ تھے، نہ بکریاں، نہ ان کے پاس اونٹ بھی نہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل لشکر 313 تھی، ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں، 6 زیرہ اور 70 اونٹیں تھی، بس یہی لشکر تھا ان کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 2 گھوڑے، جس میں ایک میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے میں حضرت زبیر بن عوام سوار تھے، اور 8 زرہیں ان کے پاس تھی، 8 تلواریں تھی، 6 زرہ تھے اور 70 اونٹ تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ایک اونٹ میں 3 4 لوگ سوار ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے باری بنائی تھی، یہاں سے وہاں تک آپ سوار ہوں گے، وہاں سے یہاں تک آپ سوار ہوں گے، باری بنائی تھی۔ اور ان کے پاس تلواریں بھی مکمل نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کو کھجور کی چھال کو، کھجور کے درخت کے جو شاخیں ہوتے تھے، اس کو توڑ کر دیتے تھے، یہی آپ کا تلوار ہے۔ کیسا عجیب و غریب جنگ تھا، ہتھیار بھی پورے مکمل نہیں تھے، اور فقر و فاقہ کی وجہ سے پیٹ کو لگا ہوا تھا، اتنا لاغر ہو چکے تھے، کمزور ہو گئے چکے۔ جب آئے بدر کے میدان میں، تو یہاں ابو جہل نے عمر بن وہب کو بھیجا کہ جاسوس کی بنا کر بھیجا کہ جاؤ تم وہاں جاسوسی لے کر آؤ، مسلمانوں کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں۔ آ کر اس نے جاسوسی کیا، پورا پھیر کر دیکھا، جا کر اس کو اپنے سردار کو جا کر کہنے لگا کہ وہاں 300 یا 300 کے آس پاس لوگ ہیں، ان کے پاس مکمل ہتھیار بھی نہیں ہے، مکمل گھوڑے بھی نہیں ہے، مکمل اونٹ بھی نہیں ہے، چیزیں ان کے پاس مکمل بھی نہیں ہے، نہ خود نہ تمام ہے۔ کیا ہوا؟ اب اس نے کہا، ابو جہل نے، بھائی اب جنگ کرنے کی کیا بات ہے، اب لڑائی نہیں، اب رسیاں اٹھا لو، ہم ان کو آپس میں سے گھیرا تنگ کریں گے اور ان کو باندھ دیں گے، اور ان کو باندھ کر مکے لے جائیں گے، اور ان کو
مکے کے لے جا کر خانہ کعبہ کے درمیان ان کو باندھ دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے لوگوں دیکھو یہ لوگ نئی دین کی ایجاد کرنے والے تھے. وہ لوگ کیا جانتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے مدد ان کے ساتھ شامل حال تھی. عمر بن وہب نے ایک عجیب و غریب تاریخی جملہ کہا ابو جہل سے. اس نے کہا کہ یقیناً تم لوگ بہادر ہیں, تم لوگوں کے پاس سارے اسلحات موجود ہیں, تم لوگوں کے پاس سب ہتھیاریں ہیں, یقیناً ہے سب کچھ تمہارے پاس. اگر تم لوگ اگر میری مشاورت قبول کرتے ہو, اگر تم میرے مشورے کو رائے لینا چاہتے ہو تو میری رائے یہ ہے کہ تم رات رات بھاگ جاؤ. تم ان لوگوں کے سامنے مقابل نہیں آ سکتے. اگر تم ان کے مقابل آؤ گے مرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا تمہیں. کیوں؟ عمر بن وہب نے کہا میں نے ان لوگوں کے سر پر دیکھا کہ موت اتارنے کا دھن سوار تھا. یہ لوگ اونٹوں پر اپنی جانوں کو, اپنی جسموں کو نہیں, اپنی جان شہادت کو پیش کرنے کا جذبہ لے کر آئے. ایسے صحابہ جن کے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے پاس تلواریں نہیں, کھجور کی چھالیں, کھجور کے درختوں کے شاخیں موجود ہیں. ایسے لوگوں کو کہہ رہا. اب اس نے عمر بن وہب کے اس بات کو کہا کہ تو بیکار باتیں کہہ رہا ہے, چل تیری بات کو نہیں مانے جائیں گے. اب آخرکار ہوئی جنگ. کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو فتح دلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. ایک طرف ان لوگ ہمارے لوگوں کے پاس, صحابہ کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے, کیا کریں گے؟ یہ انصار صحابی ہیں, ان لوگوں کو جنگ کرنا بھی نہیں آتا, جنگ کیا چیز ہے معلوم بھی نہیں, یہ تو کھجوریں کھانے والے ہیں, ان لوگوں کو جنگ کیا چیز ہے, جنگ کے طریقے معلوم نہیں, یہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی پریشان تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات معلوم ہوئی, پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں پریشان ہیں. تو اللہ کے نبی کے دربار میں آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اخبرنی, ہمیں خبر پہنچی ہے کہ آپ ہمارے بارے میں پریشان ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پریشان مت ہو, لسنا اصحاب موسیٰ, ہم اصحاب موسیٰ میں سے ہی ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں, بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ ہمیں فرعونیے سے مقابلہ کرنا ہے, وہ لوگ کہنے لگے نذهب انت ربک فقاتلا, تم جاؤ تمہارا رب جا کے لڑائی کرو, ہم نہیں آئیں گے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ اصحاب رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں, جان دیں گے آپ کے لیے, سب کچھ ہم آپ کے لیے لٹائیں گے. بدر کے میدان میں ہم آپ کے سامنے ہم کٹ کر گریں گے, دائیں کٹ کر گریں گے, بائیں کٹ کر گریں گے, حتیٰ کہ جب تک کہ مسلمان کا اگر کوئی ایک بچہ بھی اگر باقی ہو, اس وقت تک محمد رسول اللہ کے سامنے کوئی دشمن تلوار لے کر نہیں آئے. کیا ہوا؟ جنگ کے میدان شروع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سجدہ ریز ہیں, ادھر صحابہ نے وہ کارنامہ انجام دیا, وہ انمول طریقہ, وہ انمول شاندار نمونے پیش کیے جس کو میرے رب نے بھی یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا. ایسا انمول طریقہ, جن کو پتا تھا کہ ہمارے پاس ہتھیاریں نہیں ہیں لیکن ایمانی طاقت موجود تھی, اللہ پر پورا کامل بھروسہ تھا, اللہ کے نبی پر کامل یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو جان کر آگے بڑھنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا رسول, یا اللہ, اگر یہ قوم, یہ جو چھوٹی سی جو تعداد ہے, اگر یہ ختم ہو جائے تو قیامت تک تیرے سجدے کرنے والے شاید نہیں ہوں گے. اللہ نے ان کو فتح دلائی. آخرکار وہ لوگ فتح یاب ہو کر, کامیاب ہو کر, جیت کر, مسلمان کامیاب ہو کر واپس آئے. میرے بھائی ہم جانتے ہیں, یہ وہ سب واقعہ ہم جانتے ہیں, ہم سن چکے ہیں, ہم تاریخ میں پڑھ چکے ہیں, لیکن ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے. سبق کیا ملتا ہے؟ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ صحابہ ہتھیار کے نامکمل ہوتے ہوئے بھی, اسباب کے نامکمل ہوتے بھی اللہ نے ان کو کامیابی دلائی. شرط اس بات پر, صرف اور صرف شرط اس بات پر کہ ان کو اللہ پر کامل اور یقین بھروسہ مکمل تھا, اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہونا پسند کرتے تھے. میرے بھائیوں, صحابہ کی زندگی, صحابہ کی تاریخ ہم پڑھیں گے, ہم ان کی مثال کبھی پیش نہیں کر سکتے. ہماری زندگی کا جائزہ لیں.
ہم ان صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے. وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. وہ بھی محمد رسول اللہ کے نام لیوا تھے, ہم بھی ان کے نام لیوا, ہم بھی ان کی امتی ہیں. ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے ایسی زندگی گزاری جس میں رب نے خود رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مجدہ سنایا. جن کو جیتے جی اللہ نے خود ان کو جنتی و جنتی کا بشارت سنائی. لیکن انہوں نے کبھی اعمال نہیں چھوڑے, کبھی اللہ کے رسول کی فرمان کو نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں, صحابہ کی زندگی, صحابہ کی تاریخ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. ہمارے سامنے صحابہ کی پوری سیرت ہمیں معلوم ہے, لیکن ہماری کمی یہی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. ہم صرف باتوں کو, اسباب کو, وعظ کو ہم صرف کانوں کی لذت بنا کر رکھیں. میرے بھائیوں, افسوس, بدلے ہماری زندگی کو. ہماری زندگی ایک چھوٹی سی پنجروں کی طرح نہیں ہے. ایسے ہی آئے, کھائے, پیے, گزار دیے, چلے گئے, پھر ختم ہو گئے, ہماری زندگی کا وجود ہی ختم ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں, ہم آئے ہیں اس لیے کہ ہم کچھ لے کر جائیں گے, کچھ بنا کر جائیں گے, کچھ بن کر جائیں گے, کچھ بنا کر جائیں گے. صحابہ بھی ہماری طرح جاہل تھے. سب سے پہلے ہماری طرح بھی ناعلم تھے, واقفیت نہیں تھی. ان کو بھی ہماری طرح ایک جاہل لوگ ہی تھے. ہم لوگ کہتے ہیں حضرت ہمیں پڑھنا نہیں آتا, قرآن پڑھنا آتا نہیں حضرت. ہم لوگ, صحابہ کو بھی آتا نہیں تھا, سیکھے, محنت کیے, آخر میں کیا ہوئے؟ ان کی نسل میں علماء تیار ہوئے, فقہاء تیار ہوئے, محدثین تیار ہوئے, مفسرین تیار ہوئے. حضرت عمر, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن مسعود, ایسے صحابی کون کون ہیں؟ فقہاء امت ہیں, محدثین ہیں, مفسرین ہیں. وقت کے زبردست مفسر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے زبردست مفقہ تھے. فقاہت میں سب کی زبردست مہارت تھی حضرت عبداللہ بن عمر. یہ سب کون تھے؟ وہ انہی صحابہ کے بیٹوں میں سے تھے, انہی صحابہ کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنا اوپر اپنی نسل کے لیے اپنی سی تیاری شروع کی, اپنے نسل میں فقہاء پائے. ہم اپنی نسل میں تیاری کریں گے, ہم اپنے اوپر تیاری کریں گے تو ہم اپنی نسل میں وقت کے ولی پا سکتے ہیں, وقت کے علامہ پا سکتے ہیں, وقت کے مفسر پا سکتے ہیں, وقت کے امام و خطیب پا سکتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم اپنی نسل, اپنی فیوچر کی, اپنے نسل کی ہم دین کی فکر کریں, دنیا کی فکر نہیں. دنیا اللہ بنا دے گا. جب انسان دین کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بناتے ہیں. جب انسان صرف دنیا کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد کرتے ہیں. یو ایس کا ایک واقعہ, ہندوستان کا ایک آدمی جس کا باپ تھا ایک رکشہ چلانے والا, اس کا باپ نے اتنا کما کر, محنت کر اس کے باپ نے اس کے پڑھانے کے لیے یو ایس بھیجا, اور وہاں اس نے ڈگری حاصل کی, پڑھائی مکمل کی, اور اسی کو وہاں جاب مل گیا. وہی پڑھائی کرتا رہا. ایک دن آیا کہ اس کا باپ کا وفات ہو گیا. اب وہ وہاں سے یہاں آیا اپنے باپ کے جنازے کے لیے. جب آیا, پہلی دیدار ہوئی تو رونے لگا. تھوڑی دیر کے بعد رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی, پھر بھی رونے لگا. جب جنازے کا وقت آیا تو دھاڑے مار کر رونے لگا. جب جنازے کی نماز پڑھنے کی باری آئی تو دھاڑے مار کر رونے لگا. سارے مجمع اس کی چیخ و پکار کو سننے لگے, اور سب لوگ آ کر اسے تسلی دینے لگے, جیسے ہم لوگوں کو تسلی دیتے ہیں کہ بھائی جانا تھا چلے گئے, وقت لے کر آئے تھے لے کر چلے گئے. تو اس نے کہا کہ میرے باپ کے جانے پر مجھے افسوس نہیں ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی جانا ہے, میرے باپ کو بھی جانا تھا چلے گئے, یہ بھی مجھے بھی معلوم ہے, مجھے اس بات پر افسوس نہیں ہے. پھر لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ تجھے کس بات پر افسوس ہے؟ وہ کہنے لگا میرا باپ ایک رکشہ چلانے والا, میری دنیا کے لیے اتنا کمایا اور مجھے دنیا کے لیے اتنا لگایا, اور دنیا میں مجھے دنیا کہہ کر دنیا میں اتنا بسایا کہ مجھے دین سے اندھا کر دیا. آج میرے باپ کی کرتوتوں کی وجہ سے میرے باپ کی آخری جو حق ہے جنازے کی نماز, اور تو مجھے پڑھنے نہیں آتی. میرے باپ کے آخری جو حق ہے جنازے کی نماز, وہ تک مجھے پڑھنے نہیں آتی. میرے بھائیوں, اپنے اولادوں کو کبھی ایسا مت بناؤ کہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں تانا دینے لگے. ہم اپنے اولادوں کو ایسا بنا کر جائے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی قبر پہ آ کر سورہ فاتحہ تک پڑھ سکے, قرآن کی تلاوت کر سکے. ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں ہماری نعمتوں کا تحفہ, نیکیوں کا تحفہ بھیجنے والے بن سکے.
میرے بھائیوں، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے پرواز کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ، تو بادشاہ کے محل میں جو اونچی عمارت پر، عمارت کے ختم پر جو گنبد ہوتی ہے، پرندے سے کہتے ہیں، شاہین کو مخاطب ہو کر کہتا ہے شاعر کہ تو وہاں گنبد پر بیٹھ کر یہ مت سوچ کہ میں نے دنیا کی پوری اونچی اڑانی اڑ لی، تو شاہین ہے پرواز کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو اڑ سکتا ہے، پہاڑوں کی چٹانوں پہ اڑنے والا ہے، تو گنبد پر بیٹھ کر یہ مت سوچ کہ میں دنیا کی اونچی مقام پر اڑ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم 2 رکعت نفل پڑھ کر، 2 رکعت تہجد پڑھ کر، 10 روپے صدقہ کر ہم کبھی بھی یہ مایوسی من مت پڑے کہ ہم نے دین کے راستے پر چل لیا۔ ہم دین کے راستے پر چلے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر سے تکبر یہ آتا ہے سب سے پہلے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، 2 رکعت تہجد پڑھتا ہوں، تو میرے اندر تکبر یہ آتی ہے کہ میں نے 2 رکعت تہجد پڑھی، میرے سے زیادہ عبادت گزار کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے 10 روپے صدقہ کیا تو میرے دل میں یہ آتا میرے دنیا میں میرے سے بڑا کوئی سخی ہی نہیں۔ آج پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور میں کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں لوگ فساد مچا رہے ہیں۔ فساد مچنے والے بھی میں کی وجہ سے ہی ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو، میں کو ہم ختم کریں گے، جو انسان میں انا کہا، ایک عربی کا مقولہ ہے، قل تو انا وانت فنا، جو انا کہتا ہے وہی فنا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر سے ہم انا کو نکالے۔ انانیت صحابہ کے اندر نہیں تھی، انانیت صحابہ کے اندر نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے کامیابی پا کر واپس آتے تھے، اور جب بھی کامیابی پاتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہر مرتبہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تیرا فضل ہے، نبی کا ساتھ ہے، ہم نے کامیاب پائے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اسی وجہ سے کامیابی ملی۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کریں، صرف ہم رمضان تک کے لیے نہیں، صرف ہم چند مخصوص دنوں کے لیے، مخصوص وقت کے لیے، مخصوص ٹائم کے لیے اپنے نہیں، ہم پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کریں۔ میں کبھی ہرگز کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی فقیہ ہو، کوئی بھی بیان کرنے والا آپ سے یہ نہیں کہتا کہ پوری دنیا کو لات مارو اور آخرت کو پکڑو، نہیں، دنیا کو اختیار کرتے ہوئے بھی آخرت پر چلنے کی کوشش کرو۔ آپ دکان پر ہیں، دل میں اللہ اللہ کی ذکر ورد کرو۔ اگر آپ کو قرآن کی 10 سورتیں بھی، ایک سورت بھی آتا ہو تو اسی کو پڑھتے رہا کرو۔ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا کرو، فرض کی نمازیں پابندی سے ادا کیا کرو۔ اللہ نے تمہیں 4 پیسے دے، 1 روپے اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ اللہ نے تمہیں شہرت دی ہے، لوگوں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریب بچوں پر اپنا سر، ان کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ میرے بھائیوں، یہی اصل دین ہے۔ ہماری اتنی غیرت، ہماری اندر اتنی بڑائی آ چکی ہے کہ ہماری جوتے کے چھوڑنے کی جگہ میں کوئی اور جوتا چھوڑ جاتا تو ہمارا چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ ہمارے اندر اتنی غیرت بڑھ چکی ہے ہماری۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے طرز کو بدلے۔ علامہ رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے وہ فارسی میں، لیکن عربی میں اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ جزیرہ، سمندر کے بیچ میں جو جزیرہ آتا ہے، سوکھا جہاں ایک بستی رہتا، آباد ہوتا ہے، اسے جزیرہ کہتے ہیں۔ ویسا ایک جزیرہ تھا 13ویں صدی میں، ایک جزیرہ تھا۔ اس جزیرے کے لوگوں کا یہ معمول تھا، ان کی یہ قانون تھی، ان کے اندر لوگوں کا یہ رواج تھا کہ سال بھر میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، اور 1 سال میں ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ جب سال ختم ہوتا تو اس کو ہٹا دیتے، اس کی جگہ دوسرے کو بادشاہ بناتے، اور وہ لوگ سال کے ختم پر ساحل کے کنارے پر آتے، دریا کے کنارے پر آتے، جہاں دوسرے ملکوں سے کشتیاں آ کر رکتی تھی، اس کے کنارے پر آتے۔ وہاں سے جو آدمی ان کے سامنے معزز لوگ، شریف لوگوں میں سے آتا تو اس کو بادشاہ بنا دے اور اس کو تخت پر بٹھاتے، اور وہ 1 سال حکومت کرتا۔ 1 سال کے بعد اس آدمی کو تخت سے اتار دے، اور اس کو پڑوس میں ایک جنگل رہتا تھا جہاں چیر پھاڑ کھانے والے جنگلی جاندار درندے ہوتے ہیں، وہاں جا کر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کی نیوالے بنا دیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگوں کا معمول بھی تھا، اور بہت سالوں سے یہ معمول ان کا رواج چلتا آتا بھی تھا۔ 1 سال
इत्तिफाकन एक साल ये हुआ कि ये लोग एक साल खत्म कर कर जाने लगे, साल के करीब जाए तो एक ताजिर जो दूसरे मुल्क का था, ताजिर आया, तिजारत के घर से आया था। अब ये लोगों ने हार लेकर उसको पहनाई, उसको ताजीम के साथ लेकर आया, उसको तख्त में बिठाया। ये आदमी सोचने लगा कि यहाँ के लोगों का शायद ये मामूल है कि मेहमान नवाजी में ऐसा करते हैं। उसको बताया कि तुम हमारे बादशाह हैं, तुम हमारे हुक्मरान हो, तुम हमारे ऊपर हुक्म नाफिज कर सकते हो, हमारी हुकूमत करोगे सिर्फ एक साल के लिए, और तुम्हें एक साल के बाद तुम्हें हम उठाएंगे, बेड़ियों से जकड़ेंगे, बेड़ियों से बांधेंगे और ले जाकर तुम्हें उस जंगल में जहां चीर पार खाने वाले जानवर होते हैं, जहां हम अपने आबा व अजदाद के बादशाहों को जाकर छोड़ देते थे, वैसे ही तुम्हें भी जाकर छोड़ देंगे। अब उसने मन्नत समाजत की कि मैं बादशाह नहीं बनूंगा, क्यों, एक साल के बाद मुझे मरना है, मैं बादशाह हरगिज नहीं बन सकता। तब लोगों ने कहा कि तुम जो भी कहो तुम ही हमारा बादशाह हो, तुम ही अब हुक्मरान करोगे। तब उसने पूछा कि अच्छा ठीक है, हुक्मरानी करनी है ना, ठीक है करता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कोई हुक्म नाफिज कर सकता हूं? क्या हाँ, अब हुक्म नाफिज कर सकते हो, लेकिन हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो बादशाह के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस है, उसमें तुम तब्दीली नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अपने तरीके से, अपने तौर से लोगों को हुक्म कर सकते हो, लेकिन लोगों को हुक्म कर सकते हो, इसमें हुक्म बदला नहीं सकते। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं। अब वो हुकूमत करने लगा, तख्त पर बैठा, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, उसके बाद उसने सबसे पहले फारसमैनों को बुलाया, जितने फारसमैन होते हैं उन सबको बुलाया और कहने लगा कि उस जंगल में जाओ जहां तुम अपने आबा व अजदाद के बादशाह को छोड़कर आते हो, उस जंगल में जाओ, वहां जाकर जितने चीर पार खाने वाले दरिंदे हैं, जितने भी चीर पार खाने वाले जानवर हैं, उन सबको पकड़ो, उन सबको ज़बह कर डालो। अब ये बादशाह है, हुक्म मानना पड़ता है। ये गया, लोग जाए जंगल में जाकर, वहां जाकर उन सब जानवरों को पकड़े, सबको कत्ल कर दिया। अगर कहने लगे हो गया काम। अब उसके बाद उसने मेहमारों को बुलाया, तामीर करने वालों को बुलाया और कहने लगा कि उस जंगल में जाओ जहां तुम लोग अपने आबा व अजदाद के बादशाह को छोड़ते हो, उसमें जितने भी जंगली जानवर, जंगली दरख्तें हैं, उन सबको काट डालो, उसके बदले में वहां फल फूल वाले दरख्त लगाओ, फल फूल वाले पौधे लगाओ। अब लोग गए वहां जाकर, क्यों, बादशाह है, वक्त का बादशाह है, मानना पड़ता है, चूनो चरा नहीं कर सकते, जाकर वहां फल फूल का दरख्त लगाए, पौधा उगाए। आकर कहने लगे कि हो गया है, हमने वहां एक खूबसूरत बागीचा बना दिया। अब उसने फिर उसके बाद उन लोगों से हुक्म किया कि वहां जाकर एक खूबसूरत महल तैयार करो, एक जबरदस्त अनमोल तरीके से एक महल बनाओ। अब इसका हुक्म मानना पड़ता है क्योंकि बादशाह है। वहां उसने महल तैयार किया, खूबसूरत महल तैयार हुआ। अब उसने यहां रहकर उसने उसका पूरा काम करवा लिया। जब पूरा साल खत्म हुआ, लोग बेड़ियां लेकर आए, कहने लगे साल खत्म हो गया है, हम आपको बेड़ियों में जकड़ कर हम उस जंगल में लेकर जाकर छोड़ेंगे, आपको हम बेड़ियों के साथ लेकर जाएंगे। वो कहने लगा कि तुम क्या लेकर जाओगे, मैं खुद ही जाता हूं। तुम क्या लेकर जाओगे, मैं खुद ही जाता हूं। अब लोगों ने देखा कि ये अजीब माजरा है, इतने सालों से लोग हम पकड़ कर ले जाते हैं जबरन, ये आदमी तो खुशी खुशी जाने लगता है, क्या बात है। तो उसका देखा कि पता चला कि उसने पूरी साल बैठकर यहां हुकूमत की कुर्सी में बैठकर पूरी साल बैठकर जहां मुस्तकबिल के लिए तैयारी की, आइंदा के लिए उसने फिक्र किया, आइंदा के लिए उसने तैयारी की और पूरा बंदोबस्त किया। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का भी यही मिसाल है, यही तरीका है कि हम लोग यहां दुनिया में रह के रहे, लेकिन हम इस आखिरत से गाफिल हैं, हम उस दुनिया से गाफिल हैं। यहां रहकर हम उस दुनिया की तैयारी करेंगे, यहां रहकर हम नेकियों का वहां पौधा उगाएंगे, यहां रहकर हम वहां खूबसूरत महल तैयार करेंगे। जब हम यहां रहकर हम वहां की तैयारी करेंगे, तो जब फरिश्ता मलकुल मौत आकर कहेगा तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना है, तो हम उनसे कहेंगे कि भाई मैं तो तैयार होना का तैयार होकर हूं, तैयारी बैठा हूं, तैयार जाने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, हमारी इरादे, हमारी अज़ाइम और हमारी सोच, हमारी नीयत इतनी वसी रखे हुए हैं गोया कि हमें मरना ही नहीं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے تھے کہ مجھے زندگی کی اتنی گارنٹی نہیں تھی کہ میں اگر ایک سلام پھیرتا تو دوبارہ سلام پھیروں گا کہ نہیں پھیروں گا. جب روٹی کا نوالا لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالتا تو اس کو چبا کر نکلوں گا کہ نہیں نکلوں گا، اس کی بھی مجھے گارنٹی نہیں تھی. اللہ کے نبی کہہ رہے جس کے بارے میں رحمت للعالمین کا لقب سنایا اللہ نے، ویسے نبی کہہ رہے ہیں. لیکن ہماری نیتیں اور ہماری پلاننگ تو اتنی لمبی ہوتی ہے کہ گویا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں. میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنے دل کے اندر سے یہ جو لمبی لمبی امیدیں ہیں اس کو ختم کریں. دنیا کے اندر کی جو لمبے لمبے ارادے ہیں، لمبے لمبے پلاننگ ہیں، اس کو ختم کریں. اور دوسرا، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کی اتنی تیاری کریں. ہم دنیا میں آئے ہیں ایک چند دنوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے آئے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان آخرت کے ایک گھڑی کو اگر پاتا، ایک گھڑی کو اگر آخرت کی ایک گھڑی کو انسان پاتا تو دنیا کی 100 سالہ زندگی کو بھی بھول جاتا. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخرت کی ایک گھڑی دنیا کی 100 سالہ زندگی کی مقدار ہے. ہماری زندگی 60-70 سال زندگی ہے، آخرت کی ایک گھڑی. اسی لیے کہتے ہیں، مولانا رومی فرماتے ہیں جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کی اتنی تیاری کرو. آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی وہاں کی تیاری کرو، دنیا میں جتنا رہنا ہے دنیا کی اتنی تیاری کرو. لیکن ہمارا مزاج الٹا ہے. ہم پورا وقت دنیا میں دیتے ہیں، آخرت کے لیے تھوڑا سا وقت ملا تو دیتے ہیں. آپ اٹھا لو تراویح کے مسئلے میں، شروع رمضان میں کتنی مسجدیں بھری ہوئی رہتی تھی تراویح میں. لیکن آج کل کا دیکھو، مسجدیں 2-3 صف سے زیادہ نہیں رہتی. اور وہ 2-3 صف میں بھی ایک صف 2 صف تو پہلے سے رہتے، ایک پہلی رکعت سے تو رہتے. پیچھے کے آخر کے جو تیسرے 4 سے چوتھے صف ہوتے ہیں نا، 8 رکعت کے بعد 12 رکعت کے بعد آتے. پہلے تو 8 رکعت پڑھ کر جاتے تھے. یہاں خطاب مسجدوں میں بیٹھ کر، یہاں مصلی میں، یہاں ممبر میں بیٹھ کر جب خطیب صاحب بولتے 8 رکعت پڑھ کر تراویح چالو کو تو لوگ طرز بدلا لے آتے سے 8 رکعت کے بعد. میرے بھائیوں، یقیناً ہے یہ تراویح ہمارے لیے، یقیناً ہے ہمارے لیے مشکل کام ہے، لیکن اللہ نے اجر بڑھا دیا. ایک سجدے پر 1500 نیکی اللہ دیتے ہیں. 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ مشکل سے ہوتا ہے. جب بندہ تراویح مکمل پڑھ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 60,000 نیکیاں لکھ کر بیچتے. 1 گھنٹے کے اندر ہم یہاں اس مجلس میں رہتے ہوئے 1 گھنٹے کے اندر کوئی آدمی 60,000 روپے نہیں کماتا. کوئی کماتا 1 گھنٹے کے اندر 60,000 روپے. 60,000 نیکیاں ہم کما دیتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر. لیکن اس میں بھی ہم آدھا کرتے ہیں، چوری کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے اپنی زندگی بنانے کے لیے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، روایت ہے کہ اگر اللہ کو اپنے بندوں کی مغفرت کرنا ہی نہ ہوتا تو زندگی میں کبھی رمضان ہی نہ دیتا. اللہ نے رمضان دیا ہی اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو مغفرت کرے، معاف کرے. احادیث میں بھی آپ فضائل اعمال کے احادیث میں بھی آپ لوگ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ اللہ نے جو رمضان میں بندوں کو ان گنت جہنم سے چھٹکارا کرتا ہے، بے حساب چھٹکارا کرتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے بھی جہنم سے چھٹکارے کے لیے اللہ سے ہمیں منوا لے، مانگ لے اور اللہ سے ہمیں معافی مانگ لے، جنت میں داخل ہو جائے. صرف میرے بھائیو جنت میں داخل نہیں، جنت میں اعلیٰ مقام مانگو. جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، برانڈڈ چیز یوز کرنا چاہتے ہیں، برانڈڈ ہونا، موبائل فون آئی فون ہونا، کبھی بھی کپڑے لینا تو برانڈڈ چیز ہونا. ہر چیز میں ہم انسان برانڈڈ تلاش کرتا ہے. اسی طرح ہم جنت میں بھی اللہ سے برانڈ مانگیں گے، برانڈڈ جنت، جنت الفردوس مانگے. اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کمی نہیں ہے. کمی ہے تو صرف اللہ کے خزانے میں محمد رسول اللہ کی کمی. واحد انسان ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ میرے خزانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی تھے، خزانے میں میرے صرف ایک ہستی تھا، وہ بھی میں نے تمہیں دے دیا. اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا، اپنا خزانہ کا واحد انسان کو، واحد شخص کو بھی اللہ نے ہمیں دے دیا. اتنا پیار اپنے بندوں سے. فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
कितना प्यारा जुमला है। या अय्युहल इंसान, या अय्युहल मोमिन नहीं, या अय्युहल मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं, या अय्युहल इंसान। इसमें सब दुनिया के लोगों को अल्लाह ने शुमार कर लिया, सब लोगों को। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, कितना कैसा पूछता है, जैसा छोटा बच्चा अपने बाप को, जैसा दोस्त एक रूठे हुए दोस्त को पूछता है, इस तरह पूछता है। जैसा कोई दोस्त हमसे रूठ जाता है, बात नहीं करता, मुंह मोड़ता है, तो हम उससे पूछते हैं, भाई मेरी कौन सी बात तुझे तकलीफ दे दी। हमसे अल्लाह भी पूछता है, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे कौन से काम, कौन से अदा, कौन सी बात ने मुझसे बेनियाज कर दिया, कौन सी बात ने कर दिया। वो अल्लाह जिसको हमारी जरूरत ही नहीं है, वो हमसे पूछ रहा है। तो सोचो इस आयत को और इसकी वजाहत को और उसकी तफसीर को रखकर सोचो कि अल्लाह हमसे कितना प्यार कर रहा है। लेकिन कमी है तो हमारी कमी है, हम नहीं जाते, हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा देते हैं। जब तक इंसान के अंदर मुसीबतें नहीं आती, उस वक्त तक इंसान अल्लाह के सामने रुजू नहीं करता। जब खुशियां रहती, इंसान अल्लाह को इतना भूलता गोया कि उसका कोई रब ही नहीं। मेरे भाइयों, जिंदगी ऐसी गुजारो कि फरिश्ते भी हमसे रश करने लगे। हम यकीनन हम नबी भी नहीं बन सकते, हम रसूल नहीं बन सकते, हम सहाबी नहीं बन सकते। हाँ, हम वक्त के वली बन सकते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम तैयारी करेंगे, अगर हम मशक्कतों को बर्दाश्त करेंगे, हम सीधे रास्ते पर अगर हम चलेंगे, तो हमारी नस्लों में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी शख्सियत को हम पैदा कर सकते हैं। अगर हमारी नस्लों में अगर हम तैयारी करेंगे, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी, खालिद बिन वलीद जैसी शख्सियत को हम पैदा कर सकते हैं। आज उम्मत को ऐसे लोगों की जरूरत है। अपनी नस्लों को तैयारी के लिए अपने से बनाने की कोशिश करें, अपने से। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कभी सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कभी भी इंसान को चाहिए, आदमी को चाहिए, अपने बच्चे को यह नहीं कहना कि नमाज को जा, बल्कि यह कहना कि आज नमाज को जाएंगे। यानी अगर अपने बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हैं तो चाहिए कि उस इंसान को खुद को दीन पर चले। ये नहीं कि खुद घर में बैठकर बाजार में गपशप करे और बच्चों को दीनदार और आलिम का ख्वाब देखे। मेरे भाइयों, खुद को दीनदार बनाए, अपनी नस्लों को दीनदार बनाने की फिक्र करते हो। अल्लाह ताला हमें एक रमजान का एक अनमोल तोहफा दिया, इसे हम खूब इस्तेमाल करने की तौफीक अल्लाह हमें बख्शे और अल्लाह ताला हमें इस रमजान की खूब कदर करने की कोशिश अता फरमाए। मेरे भाइयों, हम खुद सब जानते हैं अल्लाह ने हमें रमजान का तौफीक दिया। कितने लोग ऐसे हैं, हमारे कितने साथी हैं, हमारे कितने दोस्त अहबाब हैं, हमारे घर के कितने पड़ोस हैं, हमारे घर के कितने रिश्तेदार हैं जो गुज़िश्ता रमजान थे, इस रमजान हमारे साथ नहीं। अल्लाह ने उनकी जिंदगी में रमजान नहीं लिखा, लेकिन अल्लाह ने मेरे नामा अमाल में एक रमजान, ये रमजान लिखा है। मेरे भाइयों, पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर जुल्फकार साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को आमाल में लगने और तकब्बुर से बचने के लिए एक आसान नुस्खा, आमाल में लगने और तकब्बुर से बचने के लिए एक आसान नुस्खा हजरत ने बताया। हजरत ने बताया, जब हम किसी अपने से बड़े उम्र वाले को देखते हैं, किसी अपने से किसी बड़े उम्र वाले को देखते हैं, तो उनको देखकर हम ये ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ने हमसे ज्यादा जिंदगी उन्हें दी है और वो हमारे से ज्यादा आमाल करे हैं। नामे आमाल में हमारे से ज्यादा उनकी नेकियां हैं, गोया कि वो मुझसे ज्यादा परहेजगार हैं। इस एतबार से हम उनको बड़ा समझें। जब हम नामे आमाल में अपने से ज्यादा जब हम उनको बड़ा समझेंगे तो तकब्बुर का बात ही नहीं पैदा होती। जब बड़े छोटे को देखें तो ये समझे कि ये मेरे से छोटा है, अल्लाह ने इसकी जिंदगी इतना छोटा बनाया, ये मेरे से छोटा है, गोया कि मेरे से ज्यादा गुनाह इसके कम है। मेरे नामा अमाल में जितना गुनाह है उससे भी ज्यादा इसके नामे अमाल में गुनाह कम है। गोया कि अल्लाह के सामने इसका पकड़ कम होगा। ये सोचकर बंदा अपने से छोटे को देखकर सबक ले, और जब बंदा अपने को से छोटे को देखकर ये सोचेगा तो उसके अंदर तकब्बुर की बात नहीं, तवाज़ु की बात पैदा होगी। हत्ता के
فرمایا کرتے تھے اگر جانوروں کو بھی دیکھے یہ سوچے کہ یہ جانور ہے، یہ پیدا ہوا مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اس کے نام اعمال کا کوئی بات ہی سوال ہی نہیں اٹھے گا، میں انسان ہوں، میں پیدا ہوا ہوں، میری زندگی گزر رہی ہے، اگر میں مروں گا تو کل قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا، اللہ مجھ سے سوال پوچھیں گے، میرے نام اعمال کا حساب و کتاب، میرا جو نتیجہ وہ پینڈنگ ہے، میں جنتی ہوں یا جنتی جہنمی ہوں مجھے معلوم نہیں ہے، یہ جانور اس کا تو کوئی بھی نہیں، یہ مرا تو پورا مٹی ہو گیا، اس سے تو میرے سے تو یہ بہتر ہے۔ جانور کو بھی دیکھ کر ہم سوچنے لگے، جب انسان جب ایسے اعمال کو رکھ کر سوچتا ہے، بڑا چھوٹا جانور، بچہ بوڑھا جب سوچتا ہے تو اس کے لیے اعمال کرنا آسان بنتا ہے اور تکبر سے بچنا آسان بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم واعظ و نصیحت، باتوں کو، بیانات کو، تفسیر کو، احادیث کے وضاحتوں کو ہم سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، سامنے سنتے ہیں، فون کے ذریعے سے سنتے ہیں یا کسی اور طریقے سے سنتے ہیں، کتابی شکل میں ہم پڑھتے ہیں، یقیناً ہم پڑھتے ہیں۔ آج کمی ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی کمی یہ کہ عمل کی کمی ہے، عمل نہیں کرتے ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بندوں سے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 50، کل قیامت کے دن بندوں کے ابن آدم کے پیر ایک جگہ جما دیا جائے گا، پتھر بن جائے گا، ایک جگہ جم جائے گا، ہٹے گا نہیں اس جگہ۔ تو کیوں ہٹے گا نہیں؟ کیا ہوگا؟ یسأل عن 50، اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال کر لیا جائے، ہر بندہ سے۔ صرف امت محمد یہ نہیں کہا لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم سے مراد پوری دنیا کے، پوری دھرتی کے انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک آنے والے پورے انسان کی مخاطب، جب تک کہ اس بندے سے 5 چیزوں کے بارے میں اگر سوال نہ کر لیا جائے اس وقت تک اس بندے کے پیر اس جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ کیا کیا سوال 5 چیزوں کے بارے میں؟ سب سے پہلے ہوگا عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفقه ماذا عمل فيما مما علم۔ اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس زندگی کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ یہ جو ہماری زندگی جو چل رہی ہے، ہم ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہیں قبر کے پیٹ سے جانے تک، یہ جو ہمارا مختصر سا زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں اللہ پوچھیں گے وعن عمره فيما افناه، میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی اس زندگی کو تم نے کہاں گوایا۔ وعن شبابه فيما ابلاه، اور اس زندگی کے اندر میں نے جو تمہیں جوانی کا جو عمر دیا تھا، جو خوبصورت عمر دیا تھا، اس عمر کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ وعن شبابه فيما ابلاه، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تمہاری زندگی کے اندر، تمہاری جوانی کے اندر جو محنت کی دنیا کے لائن سے اور جو مال کمایا، تم نے مال کہاں سے کمایا، کیسا کمایا، کس طریقے سے کمایا، اور کمانے کے بعد اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا، کیسا خرچ کیا، کس طریقے پر خرچ کیا، اس کے بارے میں اللہ سوال کرے۔ ہو گئے 4 سوال، 4 سوال تو ہو گئے، اب پانچواں سوال، اصل میں مجھے اسی بات پر کہنا تھا۔ 5واں سوال ماذا عمل فيما علم، اس بات پر تم نے کتنا عمل کیا، ان باتوں پر، ان کاموں پر، تمہاری ان سنی ہوئی باتوں پر، تمہاری ان بیانات پر، تمہاری ان تفسیر پر، تمہاری ان احادیث پر تم نے کتنا عمل کیا۔ جتنا کہ تم نے سنا تھا نا، ماذا عمل فيما علم، تم نے جتنا سنا ان پر کتنا عمل کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر ہم سے حفاظت فرمائے، اگر اللہ ہم سے یہ سوال کر لینا تو شاید ہے کہ ہم اس سوال میں پھنس جائیں۔ میرے بھائیوں، جتنا ہم سنتے ہیں کم سے کم ہم عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندوں کو چاہیے جب کوئی نیک بات سنتے ہیں، نیک کام سنتے ہیں، زندگی میں پورا عمل نہیں کر رہے ہوا تبھی فوراً عمل کر لینا کرتے،
اسی وقت فوراً عمل کر لینا کہتے ہیں. اس عمل کی برکت سے اللہ زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کہی اور سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جتنے باتیں ہم سنے کہے ہیں، جو سن کر رکھے ہوئے ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ جو رمضان ہمیں دیا ہے، اس رمضان کو ہمیں صحیح معنی میں استعمال کرنے، اس کی صحیح قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله ولك الخير كله ولك المجد كله ولك الخير كله وشره علانيته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حمدا بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے مسجد قادریہ کے حافظ صاحب، حافظ جناب عبدالحسیب صاحب، جو اس وقت الحمدللہ مولوی کورس کر رہے ہیں مدرسے مفتاح العلوم وشارہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، جان میں، مال میں اللہ برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح انشاءاللہ کل بعد نماز ظہر ہمارے چوک مسجد مارکیٹ کی مسجد کے حافظ صاحب جناب حافظ فیضان صاحب گلب پلی کے انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں.